اگر آج تم نے اس کہانی کو آخر تک نہ سنا تو شاید ایک سچ ہمیشہ تم سے چھپ جائے۔ یہ کہانی ہے ایک خاموش انسان کی جسے دنیا نے نظر انداز کیا مگر قسمت نے نہیں۔ ایک لکڑہارا، ایک امیر لڑکی اور ایک ایسا راج جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک لکڑہارا، اپنی محنت پر جینے والا اور اپنی خاموشی میں بہت کچھ چھپا لینے والا۔ اس کا نام تھا ارسل۔ ارسل ہر صبح اس وقت اٹھتا جب آسمان پر روشنی پوری طرح پھیلی بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھتا۔ اس کے گھر میں نہ دولت تھی نہ کوئی سہارا، بس ایک عادت تھی، خود پر بوجھ بننا مگر کسی اور پر نہیں۔ جنگل میں ارسل گھنٹوں لکڑیاں کاٹتا، ہاتھ زخمی ہو جاتے، پسینہ آنکھوں میں چبھتا، کبھی کبھار خون بھی نکل آتا، مگر اس کی زبان۔ بازار سے گزرتا، کوئی قیمت کم کر دیتا، کوئی نظریں چرا لیتا، کوئی اسے دیکھ کر بھی انجان بن جاتا، مگر ارسل کسی سے بحث نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ رچ کا فیصلہ بازار نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ اور اسی راستے پر روز ایک ایسا موڑ آتا۔ ایک لڑکی کھڑی ہوتی تھی، ایک امیر باپ کی لاڈلی بیٹی جس کا نام تھا ثنا۔ ثنا کے پاس وہ سب کچھ تھا جو لوگ دعاؤں میں مانگتے ہیں، عزت، آرام، محفوظ زندگی، مگر اس کے باوجود وہ اکثر کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی۔ اس کی ماں یہ سب سمجھتی تھی، مگر باپ اور بھائی کے لیے ثنا صرف ایک شہزادی تھی جس کی زندگی پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ ایک دن ارسل اپنی لکڑیاں بیچ کر اسی گھر کے سامنے سے گزرا۔ اس کی نظر ہمیشہ کی طرح زمین پر تھی۔ اس نے ثنا کو نہیں دیکھا اور شاید اسی وجہ سے ثنا نے اسے محسوس کر لیا۔ اس نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی شخص اسے دیکھے بغیر بھی اس کی عزت کر سکتا ہے۔ نہ کوئی مسکراہٹ تھی، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی بات، بس ایک لمحہ جو دونوں کے دل میں خاموشی بن کر رہ گیا۔ ثنا کا بڑا بھائی یہ سب دور سے دیکھ رہا تھا۔ روز وہی لکڑہارا، روز وہی وقت، روز وہی راستہ۔ اس کے لیے یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ غریب ہونا اور خاموش رہنا، یہ امتیاز اکثر خطرناک ہوتا ہے۔ اس رات ارسل تھکا ہوا گھر لوٹا۔ ہاتھوں میں درد تھا مگر دل میں سکون۔ اس نے کلہاڑی ایک طرف رکھی، زمین پر بیٹھ کر کہا، یا اللہ، جو بھی میرے لیے لکھا ہے مجھے اس کے قابل بنا دے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اب صرف محنت نہیں، بس اس بار کسی نے اسے محسوس کیا تھا اور کسی نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر ارسل کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اگلی صبح بھی سب کچھ ویسا ہی تھا، وضو، نماز، کلہاڑی کندھے پر، مگر اس بار اس کا دل کچھ زیادہ خاموش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں بس، مگر دل مان نہیں رہا تھا۔ ارسل نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشی بھی کبھی کبھی شور مچا سکتی ہے۔ بازار میں آج بھی لوگوں نے قیمت کم کی، کسی نے پورا مول نہیں دیا، مگر آج اسے یہ سب اپنی نظر اور زیادہ جھکا لی۔ ثنا آج بھی کھڑکی کے پاس تھی، مگر آج وہ صرف دیکھ نہیں رہی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ دوز واہ، لیکن اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے۔ ثنا کی ماں نے بیٹی کو کھڑکی سے ہٹتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گھبراہٹ تھی جو بنا کہے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ماں نے کچھ نہیں پوچھا، بس اتنا کہا، آج ہوا تیز ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ثنا نے سر ہلا دیا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ایک ہی وقت، ایک ہی راستہ۔ باپ نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی خاموشی ہاں جیسی لگ رہی تھی۔ اسی شہر میں زید بھی تھا، صاف ستھرے کپڑے، تیز زبان اور لوگوں کو سمجھنے کی عادت۔ وہ کافی عرصے سے ثنا کو پسند کرتا تھا۔ اس رات ارسل گھر لوٹا تو اس کی ماں نے پوچھا، آج کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ارسل نے سر ہلا کر کہا، نہیں اماں، بس تھکان زیادہ ہے۔ وہ جھوٹ بول گیا، یا شاید اسے سچ بولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ رات کو وہ دیر تک جاگتا رہا، رات بھر اسے نیند نہ آئی، اور جب آنکھ بند کی تو بس ایک ہی دعا لبوں پر آئی، یا اللہ، میرے دل کو میرے قابو میں رکھنا۔ ثنا بھی اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں ارسل کا چہرہ نہیں تھا، اس کی خاموشی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ اگر وہ بول دیتا، اگر وہ ایک نظر دیکھ لیتا، پھر وہ خود ہی اپنے خیال کو روک دیتی کہ یہ سب سوچنا بھی درست نہیں۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، جو میرے لیے مناسب نہیں اسے میرے دل سے نکال دے۔ اگلی صبح ارسل پھر اٹھا، پھر جنگل گیا، پھر شہر آیا۔ ثنا پھر کھڑکی کے پاس آئی اور نیچے اسی لمحے زید بڑے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھائی کی نظر ارسل پر تھی
اور زید کی نظر پورے منظر پر۔ ارسل گجرا بے خبر، اور کچھ لوگ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر چکے تھے۔ ثنا نے کھڑکی بند کر دی، بھائی نے بات ادھوری چھوڑ دی اور زید نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ ارسل اپنی کلہاڑی سنبھال کر گھر کی طرف چل دیا۔ اسے ابھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی خاموشی اب صرف اس کی نہیں رہی۔ گھر میں کاغذات بھی تھے اور لوگوں کی باتیں بھی۔ بڑا بھائی اس کے قریب کھڑا تھا، اس کی آواز میں غصہ کم اور خوف زیادہ تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ روز کا سلسلہ ٹھیک نہیں، لوگ باتیں کرنے لگے ہیں۔ باپ نے کوئی سوال نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ کل سے کھڑکی بند رہے گی۔ ثنا پردے کے پیچھے کھڑی تھی، یہ سن کر وہ وہیں جیسے جم گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ انکار نہ سوال، مگر اس نے محسوس کیا کہ اس کی سانس پہلی بار گھر کے اندر بھاری ہو گئی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی، سر جھکا کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے پوچھا، امی، کیا میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ ماں نے اس کا چہرہ اٹھایا، دیر تک دیکھا، پھر کہا، تم کچھ غلط نہیں کر رہی، مگر تم کچھ محسوس کر رہی ہو، اور یہی بات لوگوں کو ڈراتی ہے۔ اس رات ماں نے صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ پہلی بار اللہ سے شکایت بھی کی۔ اس نے کہا، یا اللہ، میری بیٹی کو اس درد کی سزا نہ دینا جو اس نے مانگا بھی نہیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ کچھ تبدیلیاں بازار میں نہیں، گھروں کے اندر ہوتی ہیں۔ اور جید باپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایاز کا نام اب گھر کے اندر روز لیا جانے لگا۔ اس رات ثنا نے اپنی ماں سے کہا، اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے ہمت دے۔ اور ارسل نے اپنی ماں سے کہا، اماں، اگر کچھ دن شہر سے دور کام مل جائے۔ کمرے میں لوگ رکے تھے مگر روشنی پھر بھی کم لگ رہی تھی، جیسے روشنی بھی جانتی ہو کہ آج کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ثنا کا باپ زمین پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے کاغذات بھی تھے، رشتوں کے نام بھی اور لوگوں کی باتیں بھی۔ وہ خاموش تھا۔ اگر آج یہ بات پھیل گئی تو ہم کیسے سر اٹھائیں گے؟ ثنا پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ خاموشی بھی انسان سے بہت کچھ چھین لیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ روئی نہیں، اور یہی بات سب سے زیادہ بھاری تھی۔ ماں آگے بڑھی، آج وہ صرف ماں نہیں، ایک عورت بن کر بولی، میں نے اپنی بیٹی کو کبھی ضد کرتے نہیں دیکھا۔ اس نے جو محسوس کیا اسے چھپایا، اور اگر یہ بھی گناہ ہے۔ جید چپ تھا، وہ خود کو مضبوط دکھاتا رہا، مگر جب باپ نے پوچھا، تم اس معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو، تو وہ رک گیا۔ سچ چھپایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ نہیں۔ اگر زیادہ دیر نہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا کہ کیونکہ میں ثنا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ بھائی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا، تو تم مدد نہیں کر رہے تھے، تم اپنا راستہ بنا رہے تھے۔ زید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ثنا کی طرف دیکھا اور پہلی بار عزت سے مسکرایا۔ اس نے کہا، تمہاری خاموشی ہی تمہاری گواہی ہے۔ پھر وہ بنا شکایت، بنا غصے کے اٹھ کر چلا گیا۔ ادھر ارسل شہر کے کنارے اکیلا کھڑا تھا، اس کے پاس صرف کلہاڑی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے، تم کیا کرتے ہو؟ ارسل نے گہری سانس لی اور کہا، میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، اس لیے میں نے کبھی اپنے دل کی بات زبان تک نہیں آنے دی۔ اگر میری خاموشی بھی گناہ بن گئی ہو تو میں چلا جاؤں گا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ باپ نے ارسل کی طرف دیکھا اور کہا، تم لکڑہارا ہو، مگر تم نے عزت کا بوجھ مجھ سے بہتر اٹھایا ہے۔ باپ نے ارسل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارسل زمین پر بیٹھ گیا، سر جھکا ہوا، آنکھیں اٹھانے کی ہمت نہیں۔ کمرے میں ماں بھی موجود تھی۔ باپ نے پوچھا، اگر کل تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا تم میری بیٹی کی ذمہ داری عزت کے ساتھ اٹھا سکو گے؟ ارسل نے پہلی بار تھوڑا سا سر اٹھایا اور کہا، میرے پاس آج بھی کچھ نہیں، اور شاید کل بھی زیادہ نہ ہو، مگر جو ہوگا وہ حلال ہوگا، اور جو ذمہ داری ہوگی اس سے کبھی بھاگوں گا نہیں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ بڑا بھائی آگے آیا، اس نے ارسل کو غور سے دیکھا اور کہا، تمہیں معلوم ہے لوگ تم پر شک کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ تم نے کبھی اپنی صفائی نہیں دی۔ ارسل نے آہستہ سے جواب دیا، جو سچا ہوتا ہے اسے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھائی نے گہری سانس لی اور کہا، شاید اسی لیے تم یہاں تک پہنچے ہو۔ ماں پردے کے پاس گئی اور کہا، بیٹی، اب بات تمہاری بھی ہے۔ ثنا باہر آئی، نظر جھکی ہوئی، آنکھوں میں خوف نہیں، سکون تھا۔ باپ نے پوچھا، کیا تم اس لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ ثنا نے کوئی لمبی بات نہیں کی، اس نے بس کہا، جس آدمی نے کبھی مجھے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ارسل کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا،
कल सुबह घर के बुजुर्गों को बुला लो। खिड़की खुली थी, मगर सना वहां नहीं थी। वो अब घर के अंदर थी, अपनी नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी। अरसल ने नज़र झुका ली और आगे बढ़ गया। कुछ रिश्ते शोर से नहीं बनते, वो सब्र, इज्जत और अल्लाह पर यकीन से बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और बावकार कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह हम सबको सब्र और दुरुस्त फैसलों की तौफीक दे। आमीन।